بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیس اکیڈمی کی طرف سے آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا معلم ڈاکٹر ضیاء الرحمن۔ ہم آج ایک نئے سبق کا آغاز کریں گے، اور سبق ہے 5.3 یعنی باب پنجم کا تیسرا سبق ہے، جس کا عنوان ہے نکاح اور طلاق کی اسلامی تعلیمات۔ اور آج اس کا پہلا لیکچر ہے، اور پہلے لیکچر میں جو ہمارے حاصلات تعلم ہیں ان کی جانب بڑھنے سے پہلے یہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے کہ کیا خواتین کو جہیز اور دیگر وجوہات کی وجہ سے میراث سے محروم کرنا مناسب ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سابقہ لیکچر ہمارا وراثت سے متعلق تھا، اور اس سبق میں ہم نکاح اور جہیز اور مہر کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، اس لیے اساتذہ کرام بچوں سے یہ ایکٹیویٹی کروائیں اور پھر ہم آگے چلیں گے۔ آج کا ہمارا پہلا SLO کیا ہے؟ نکاح اور طلاق یا خلا کا مفہوم جان سکیں۔ تو آج ہم نکاح، طلاق اور خلا کا مفہوم جانیں گے کہ ان سے کیا مراد ہوتا ہے، اور دوسرا SLO کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں نکاح و طلاق خلا سمجھ سکیں اور اس کے احکام سمجھ سکیں۔ ہم گویا کہ ان کے احکام جانیں گے، یہ ہمارا آج کا SLO ہے۔ آج کا ہماری صلاحیت کیا ہے؟ نکاح و طلاق کے متعلق شرعی احکامات جان کر زندگی گزارنے والے بن سکیں، کامیاب زندگی گزارنے والے بن سکیں۔ تو چلتے ہیں، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے نکاح کے بارے میں۔ نکاح کیا چیز ہے؟ یاد رکھیں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس معاشرے میں بچہ آنکھ کھولتا ہے، جس معاشرے میں لوگ زندگی گزارتے ہیں، وہاں پر پاکیزگی کا ماحول ہو، وہاں پر حیا کا ماحول ہو، وہاں عفت کا ماحول ہو، وہاں بے حیائی نہ ہو، وہاں پر ایسا ماحول نہ ہو جس میں بے حیائی کا ادنا سا بھی شبہ موجود۔ اس لیے وہ بدکاری اور زنا کو حرام کہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی عفت والا ایک رشتہ قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، جس کو نکاح کہتے ہیں، جس کو میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں۔ اس رشتے کی وجہ سے جہاں پر معاشرے میں حیا کا کلچر عام ہوتا ہے، وہیں پر معاشرے میں آبادی کا جو سلسلہ ہے یہ قائم اور دائم رہتا ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان کئی برائیوں سے بچ جاتا ہے، اور بہت سی خیریں اس نکاح کے رشتے سے وابستہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اسلام کئی مقامات پر قرآن پاک کی آیات میں اور احادیث میں نکاح کا حکم دیتا ہے، اور بدکاری اور بے حیائی سے روکتا ہے، اور زنا سے روکتا ہے۔ جب وہ زنا سے روکتا ہے تو اس کا متبادل پیش کرتا ہے، جس کو نکاح کہتے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نکاح ہی سے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ نکاح اسلامی زندگی کا اہم اور پاکیزہ حصہ ہے، اور اسلام میں نکاح کے بغیر کوئی بھی رشتہ رکھنا، جسمانی رشتہ، وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر آپ نے ازدواجی رشتہ قائم کرنا ہے تو اس کے لیے نکاح کا ایک حلال اور پاکیزہ رشتہ موجود ہے، جہاں پر نہ صرف یہ کہ آپ ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں، بلکہ آپ ذمہ داری بھی اٹھاتے ہیں۔ اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ صرف ازدواجی تعلق قائم نہ کریں، بلکہ ایک ذمہ داری بھی اٹھائیں آپ۔ اور بغیر نکاح کے چونکہ ایسی کوئی بھی صورت نہیں ہوتی، اس لیے جو اسلام ہے وہ نکاح کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ اور آپ کے سامنے جو حدیث پاک ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا پس جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ میں سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، النکاح من سنتی۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، تو آپ نے اس سنت پر قائم رہنا ہے۔ کیوں؟ کہ جو آدمی سنت سے ہٹ جائے، وہ آپ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ میرے رستے پر نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی اہمیت کے پیش نظر ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اے جوانوں کی جماعت، تم میں شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے۔ کیوں؟ یہ نگاہوں کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں دوسری چیزوں کی نسبت بڑھ کر ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے خطاب کیا کہ جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے۔
کیوں؟ اس کے دو فائدے ہیں. یہ نظروں کو جھکاتی ہے، یعنی معاشرے میں حیا کا کلچر عام کرتی ہے، اور آپ کو بدکاری اور بے حیائی سے بچاتی ہے. یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اسی طرح، اور یہ اب نکاح کا معنی کیا ہے یاد رکھیں. نکاح کا لغوی معنی ہے جمع کرنا اور ملانا. یہ اس کا لغت میں معنی ہے، جمع کرنا اور ملانا. اب اس نکاح کا اطلاق عقد نکاح پر بھی ہوتا ہے تو نکاح کا معنی جمع کرنا، لیکن جو عقد نکاح ہے، نکاح کا جو عقد ہوتا ہے جس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، اس کو بھی نکاح کہتے ہیں. اب شریعت میں کسے کہتے ہیں نکاح؟ شریعت میں نکاح اسے کہتے ہیں کہ گواہوں کی موجودگی میں میاں اور بیوی کا ایجاب اور قبول کر لینا، اور اس ایجاب اور قبول کے بعد میاں بیوی کے رشتے میں اس ازدواج میں جو ہے وہ منسلک ہو جانا، اسے کہتے ہیں نکاح. یعنی دو گواہوں کی موجودگی میں میاں بیوی کا ایجاب و قبول کے ذریعے سے آپس میں نکاح کر لینا، اس کو کہتے ہیں آپس میں رشتے ازدواج میں منسلک ہو جانا، اسے نکاح کہتے ہیں. اب یاد رکھیے گا، ایجاب و قبول ہم نے ایک لفظ کہا، ایجاب و قبول. ایجاب کسے کہتے ہیں؟ ایجاب و قبول نکاح کا اہم رکن ہے. ایجاب و قبول اہم رکن ہے. اور اس میں ایجاب کسے کہتے ہیں اور قبول کسے کہتے ہیں، اس کو ذرا آپ سمجھ لیجئے. جو میاں بیوی میں سے جو بھی پہلے کلام کرتا ہے اسے کہتے ہیں ایجاب. کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، میاں بھی اور بیوی دونوں کی رضامندی کیا ہے؟ ضروری ہے. اب میاں بیوی میں سے جو بھی پہلے کلام کرتا ہے اسے کہتے ہیں ایجاب، اور جو بعد میں کلام کرتا ہے اسے کہتے ہیں قبول. اگر میاں پہلے جو ہے وہ ایجاب کر لے، وہ مان لے، اسے ایجاب کہیں گے. بیوی پہلے کر لے تو اسے ایجاب کہیں گے. اور جو ان دونوں میں سے جو بعد میں کلام کرے گا اسے ہم کیا کہیں گے؟ قبول. کیوں؟ ایجاب کا معنی ہے واجب کرنا، دوسرے پر واجب کرنا. اب میاں بیوی میں سے جو پہلے کلام کرتا ہے وہ دوسرے پر واجب کر دیتا ہے، ہاں بھی آپ کو قبول ہے تو بھی بتا دے، قبول نہیں ہے تو بھی بتا دے. اب اگر دوسرا بھی کہتے قبول ہے قبول ہے قبول ہے تو وہ چیز اس نے مان لی، اور اگر وہ کہے مجھے نہیں قبول تو جو ایجاب ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو نکاح کی پیشکش کو ایجاب اور اس پیشکش کو قبول کرنا قبول کہلاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو جو پہلے کلام کرتا ہے وہ ایجاب ہے، اور جو بعد میں کلام کرتا ہے وہ قبول ہے. اب ایجاب و قبول اصل میں رضامندی ہے. ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ رضامندی. اور قرآن میں اور احادیث میں میاں اور بیوی، مرد اور عورت دونوں کی رضامندی کو ضروری قرار دیا گیا کہ جب تک ایجاب و قبول نہیں ہوگا، اس کا کنسنٹ نہیں ہوگا، اس کی رضامندی نہیں ہوگی، اس کی اجازت نہیں ہوگی، اس کی دل لگی اور اپنی مرضی سے نہیں کہے گا، تب تک نکاح نہیں ہوتا. اور قرآن پاک میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ تم زبردستی عورتوں کا نکاح کرو. سورہ نساء آیت نمبر 19. ٹھیک ہے؟ اور قرآن پاک نے عورت کا زبردستی وارث بننا یعنی اس سے نکاح کرنا حرام قرار دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ، ان کے شوہر بن جاؤ زبردستی. اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ. اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ عورت کی رضامندی، اس کی اجازت. آج کل جو بعض علاقوں میں زبردستی شادی کر لیتے ہیں بغیر اس کی اجازت کے اور بغیر اس کی رضامندی کے، ایسا کرنا جائز نہیں، اس کی رضامندی ضروری ہے. اب دوسری بات ہے نکاح میں گواہوں کا ہونا. یاد رکھیے، نکاح میں کم از کم 2 گواہ ہونا ضروری ہیں. اس سے کم گواہ ہوں تو نکاح نہیں ہوتا، یا بغیر نکاح کے تو بغیر گواہوں کے تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. اگر ایک گواہ بھی ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا. تو نکاح کے لیے جو پہلی شرط کیا ہے؟ گواہوں کا ہونا. دوسری ضروری چیز وہ ہے مہر، اور مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے اور اس کی ادائیگی مرد پر کیا ہے؟ لازم ہے. اب مہر کسے کہتے ہیں؟ مہر کہتے ہیں وہ تحفہ مرد جو عورت کو دیتا ہے اسے کہتے ہیں مہر. اور یہ مہر کیا ہے؟ واجب ہے. مہر میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اسی وقت دے یا بعد میں دے. یہ 2 اقسام ہیں، ایک مہر معجل ہے اور ایک مہر موجل ہے، واو کے ساتھ، اور ایک عین کے ساتھ معجل، اور ایک واو کے ساتھ مؤجل. ٹھیک ہے؟ معجل جو اسی وقت دیا جائے اجرت میں اسی وقت، اور ایک ہے بعد میں دے دوں گا. دونوں طرح جائز ہے، لیکن مہر کا مقرر کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا. اور مہر وہ رقم تحفہ ہے جو شادی کے موقع پہ عورت کو دیا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں خود یہ حکم دیا گیا ہے کہ مہر ادا کرو اور خوشی سے
ادا کرو. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نساء آیت نمبر 4 میں, اور یہ مہر کا ادا کرنا واجب بھی ہے, ہم نے پڑھا عورت کا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, اور عطا کرو عورتوں کو صدقاتہن, ان کے مہر, نحلہ خوشی سے. تو اس میں ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوشی سے اس کا حق جو ہے جو مہر ہے وہ دے دینا چاہیے. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہر کی کوئی مقدار مقرر ہے یا نہیں, کتنا مہر دیں, کتنا کم دیں, کتنا زیادہ دیں. یاد رکھیں مہر کی زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی کہ یہ اتنا دے دو اس سے زیادہ نہ دو. ہر ایک کا خاندان الگ ہے, ہر ایک کی استطاعت کیا ہے, الگ ہے. تو جو جتنا زیادہ مہر دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے, اس کی زیادہ کوئی حد مقرر نہیں. ہاں کم از کم مہر کتنا ہونا چاہیے وہ ہے 10 درہم. 10 درہم سے کم مہر دینا جائز نہیں ہے. اب آپ نے ایک ایکٹیویٹی کیا کرنی ہے کہ آپ نے اپنے علاقے کے عالم دین سے یا آن لائن آپ نے سرچ کرنا ہے کہ 10 درہم کی قیمت آج کل کتنی بنتی ہے. یہ آپ کی کیا ہو جائے گی, چھوٹی سی ایکٹیویٹی. تو کم از کم مقدار کتنی ہے, 10 درہم. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, 10 درہم کم از کم ہے, زیادہ کی کوئی مقدار متعین نہیں, جتنا زیادہ وہ دے سکتا ہے وہ دے دے. ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مہر مثل. کیا ہے مہر مثل؟ مہر مثل کیا ہے کہ جس عورت کا نکاح ہو رہا ہے اس کی خاندان کی باقی عورتوں کا نکاح کتنا ہے, اس کے جتنا نکاح اس جتنا مہر اس کو دے دیا جائے. اس مثال کے مطابق اس کو مہر دے دیا جائے, اسے کہتے ہیں مہر مثل. سمجھ آئیے کہ جس عورت کا نکاح ہو رہا ہے اس کی والدہ, اس کی باقی بہنیں, اس کی خالہ کو کتنا مہر ملا تھا اس کے مطابق اس کو مہر دے دینا, اس کو کہتے ہیں مہر مثل. اب مہر مثل کا خیال رکھنا مستحسن ہے, زیادہ بہتر یہ ہے کہ عورت کو مہر مثل دیا جائے, اور اس سے مراد خاندان کی دیگر عورتوں کے حق کے مہر کے برابر مہر مقرر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب نکاح میں ایک تو ہو گئے گواہ, ہم نے پڑھ لیا. دوسرا کیا ہے, ایجاب و قبول. تیسری چیز ہم نے پڑھی مہر. یہ 3 چیزیں ضروری ہیں نکاح میں. چوتھی چیز کیا ہے, نکاح کی تشہیر کرنا, اس کا اعلان کرنا باقاعدہ. چھپ کے نکاح کرنا مناسب نہیں, ہو جاتا ہے لیکن مناسب نہیں ہے کہ صرف 2 گواہوں آپ نکاح کر لیں. نکاح کی تشہیر کرنی چاہیے اور اس کا اعلان کرنا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح ولو بالدف, اعلان کرو نکاح کا. حدیث پاک میں حکم ہے کہ نکاح کا اعلان کرو ولو بالدف, اگرچہ دف کے ذریعے سے ہو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر الحمدللہ ایک حلال کام ہو رہا ہے اور نکاح کا کیا ہو, لوگوں کو شوق ہو. اور اس لیے مسجد میں نکاح کا انعقاد کرنا مستحب ہے کہ نکاح مسجد میں ہو, اس لیے کہ زیادہ لوگ ہوں گے, ان کو پتہ چلے گا اور نکاح کا اعلان بھی ہو جائے گا اور اس کی تشہیر بھی ہو جائے گی. اس کے بعد 5ویں چیز جو نکاح سے منسلک ہے اس کے احکام کے, وہ ہے ولیمہ. یاد رکھیے کہ نکاح کے بعد ولیمہ کرنا کیا ہے, سنت ہے. اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا نکاح ہو گیا لیکن انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا, ولیمہ اسرا نہیں کیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے ہی کیوں نہ ہو. تو ولیمہ کرنا بھی کیا ہے, سنت ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ولیمہ اپنی استطاعت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی استطاعت ہے 50 لوگوں کی, 100 لوگوں کی, 200 لوگوں کی, اور آپ 1000 لوگوں کو بلائیں اور اس کے لیے آپ ادھار لیں, قرض لیں. ایسا کرنا شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے, اس لیے کہ یہ سنت ہے اور اس کی بھی کوئی دکھاوا اس میں نہیں ہے, صرف ایک خوشی کا اظہار ہے. وہ 50 لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے, وہ 20 لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے, وہ کھجور سے بھی ہو سکتا ہے, وہ اگر اللہ نے استطاعت دیا تو بہت بڑے عالیشان کھانے اور اچھے کھانے کی صورت میں ہو سکتا ہے. لیکن اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی استطاعت سے باہر جا کر ولیمہ کرنا اور اس کے لیے ادھار لینا اور اس کے لیے قرض لینا اور اس کے لیے اگلے 5-10 سال جو ہے پھر وہ قرض اتارتے رہنا, پھر نئی شادی میں نیا قرض لینا, ایسا جو ہے اسلام میں کرنا جائز نہیں ہے. نہ مہر کے لیے, نہ شادی کے لیے, نہ جہیز کے لیے, نہ ولیمے کے لیے. جہیز تو جائز بھی نہیں ہے اسلام میں. اب اس میں نام و نمود اصل میں خوشی ہے نا, خوشی میں دکھاوا نہیں ہوتا. جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اس کے مطابق آپ کر لیں اعتدال کے ساتھ. یہ تو ہو گئے نکاح کے چند اہم مسائل. اب ہم چلتے ہیں جو اس سے اگلا مرحلہ ہے, وہ ہے طلاق. یاد رکھیں اسلام کا اصل حکم یہی ہے کہ جب میاں بیوی ایک رشتے میں منسلک ہو جائیں تو وہ ہمیشہ کے لیے ان میں اپنائیت ہو, محبت ہو, پیار ہو اور وہ اس رشتے کو لے کر چلیں. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں مزاج نہیں ملتے. اب جب مزاج نہیں ملتے تو آپس میں گھروں میں لڑائیاں. تو اس کے لیے شریعت نے کیا بتایا کہ آپ بڑوں کو بٹھائیں اور مسئلے کو حل کریں. پہلے خود حل کریں,
نہ ہو بڑوں کو بٹھائیں وہ مسئلے کو حل کریں، ان سے بھی نہ ہو، اور اگر کسی کی بات معلوم ہو جائے کہ اب ان کا نباہ مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے شریعت نے پھر طلاق کا ایک شرعی رستہ بتایا ہے کہ میاں بیوی طلاق کے ذریعے سے ایک دوسرے سے الگ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی گھٹ گھٹ کے، لڑائیاں کر کر کے، جھگڑے کر کر کے فساد میں گزارے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی بھی طرح ان کا نباہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، تو شریعت نے ایک آسان سا رستہ ہم کو بتا دیا ہے، وہ کیا ہے؟ طلاق کا۔ اور طلاق کے بھی مسائل بتائے ہیں کہ طلاق میں بھی آپ اچھا طریقہ اپنائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو نقصان پہنچانے کی نیت سے اس کو اس طرح گھر میں رکھیں کہ آپ بس ٹھیک ہے اس کو میں نہ طلاق دوں گا اور نہ میں اس کو گھر میں رکھوں گا، ایسا کرنا شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ پھر شریعت نے طلاق کا رستہ آپ کو بتایا ہے، اور طلاق کسے کہتے ہیں یاد رکھیے، طلاق کے لغوی معنی کھول دینے یا قید کو ختم کر دینے ہیں، اور طلاق کو طلاق اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو رشتہ کی جو ڈوری ہوتی ہے، جس کے ذریعے میاں بیوی کو ایک رسی میں باندھا جاتا ہے، اس رسی کو کھول دیا جاتا ہے اور اس نکاح کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو اس کا لغوی معنی۔ شریعت کی نظر میں مخصوص الفاظ یا ان کے قائم مقام الفاظ کے ذریعے نکاح کا رشتہ ختم کرنا طلاق کہلاتا ہے، یعنی مخصوص الفاظ ہیں، اس کے لیے آگے الفاظ آ بھی رہے ہیں، یا تو طلاق کا لفظ ہی وہ اختیار کرے، یا اس کے لیے جو اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ تمہیں میں نے چھوڑ دیا، یا تم میری طرف سے آزاد ہو، یا تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو ان الفاظ کے ذریعے سے بھی اگر نیت ہو تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر صریح الفاظ بولے گا، طلاق ہی کے الفاظ بولے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے نیت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اس کے لیے طلاق ہو جاتی ہے۔ اب جو طلاق جو ہے اس کے ساتھ اسی کے ساتھ ایک اور لفظ ہے، وہ ہے خلا۔ وہ کیا ہے؟ خلا۔ خلا کسے کہتے ہیں؟ لغت میں اتار دینا، یا ایک چیز کو دوسری چیز سے نکال لینا، خلا کہتے ہیں اتار لینا، ٹھیک ہے؟ جیسے جوتا اتار لیا، موزہ اتار لیا، ٹوپی اتار لی، ٹھیک ہے؟ یہ ہے خلا۔ اور کسی ایک چیز کو دوسری سے نکال دینا۔ اور اصطلاح شریعت میں کہ آپ کوئی عورت جو ہے وہ جس کو پتہ چل جائے کہ میرا نباہ اس کے ساتھ ممکن نہیں ہے، تو وہ مہر کے بدلے یا کسی اور رقم کے بدلے اپنے شوہر سے آزادی حاصل کر لے، اسے کیا کہتے ہیں؟ خلا، ٹھیک ہے؟ اصطلاح شریعت میں معاوضہ لے کر عقد نکاح ختم کرنے کا نام کیا ہے؟ خلا۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ اچھا، خلا سے مراد معاوضہ لے کر نکاح ختم کرنا ہے، اور خلا کس کا حق ہے؟ عورت کا۔ اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرد ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ظلم کرتا ہے اور طلاق بھی نہیں دے رہا، اب عورت تو مجبور ہو گئی نا، تو اس مجبوری کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے عورت کو خلا کا اختیار دیا ہے کہ آپ عدالت جائیں اور وہاں سے خلا حاصل کر لیں، ورنہ مرد تو نہ اس کو گھر بسانے دے رہا ہے، نہ اس کو چھوڑ رہا ہے کہ وہ کہیں اور گھر بسا لے، اور اس کو مجبور بنا کر گھر میں رکھا ہوا۔ تو اس مجبوری کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے عورت کو جو ہے وہ خلا کا اختیار دیا کہ آپ جائیں عدالت میں، مرد کا ظلم ثابت کریں، مرد کا گناہ ثابت کریں، آپ عدالت کے ذریعے خلا حاصل کر سکتی ہیں۔ اس لیے شریعت نے خلا کا۔ اب لیکن طلاق اور خلا میں فرق ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کو ہے اور خلا کا کس کو ہے؟ یہ دونوں میں فرق ہے۔ طلاق مرد کا اختیار ہے اور خلا عورت کا اختیار ہے، اور خلا میں نکاح فسخ ہوتا ہے۔ نکاح کیا ہوتا ہے؟ لیکن مرد کا طلاق دینے کا حق پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ باقی ہوتا ہے۔ دیکھیں، مرد کو 3 طلاق کا اختیار ہے، 1 طلاق دے دی 2 طلاق کا اختیار ہے، 2 طلاق دے دی 1 طلاق کا اختیار ہے، اب تینوں طلاق اس نے دے دی تو اب نکاح کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ نکاح خلا جو ہے وہ فسخ نکاح ہے، وہ طلاق نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ فسخ نکاح۔ خلا ہونے کے بعد بھی مرد کو طلاق دینے کا کیا ہوتا ہے؟ اختیار ہوتا ہے، اس لیے کہ مرد کے پاس تو 3 طلاقوں کا اختیار ابھی موجود ہے نا، تو خلا جو ہے وہ فسخ نکاح ہے، وہ طلاق نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے، نکاح کا فسخ کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ اب طلاق کی اقسام یاد رکھیں، طلاق جو ہے یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں، مباح چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو اللہ کے ہاں ہے وہ کیا ہے؟ طلاق۔ لیکن مجبوری کے تحت بعض اوقات حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ یہاں پر نباہ کرنا مزید مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے مرد کو 3 طلاق کا اختیار دیا ہے۔ اب اگر وہ 1 طلاق دے گا تو 2 طلاق کا اختیار باقی ہے، 2 طلاق دے گا تو 1 طلاق کا اختیار باقی رہ گیا، اور جب اختیار باقی ہے تو عدت کے دوران وہ کیا کرتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے۔ اگر 1 طلاق دے دی، اب عدت گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس عدت کے دوران اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، لیکن اب 2 طلاق اس کے پاس باقی رہ جائیں گی۔ خدا نہ خواستہ اس نے دوسری طلاق بھی دے دی اور دوبارہ رجوع کر لیا، اب اس کے پاس صرف 1 طلاق کا اختیار رہ گیا۔ اور اگر اس نے 3 طلاق اکٹھے بھی دے دی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، گناہ کی بات ہے، لیکن طلاق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔
اب یہ 3 طلاق کا اختیار ہے. اچھا اب طلاق کی 2 اقسام ہیں. الفاظ جو ہے نا، جن الفاظ سے طلاق ہوتی ہے ان الفاظ کی کتنی اقسام ہیں؟ 2. ایک صریح بالکل واضح الفاظ اور ایک کنایہ اشارتاً بات کرنا. بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو کہ بالکل طلاق میں صریح ہیں، جیسے مثال کے طور پر خود طلاق کا لفظ استعمال کرنا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اب یہ بالکل واضح لفظ ہے نا، اب اس کے لیے نیت کی ضرورت نہیں. ایک آدمی کے میری طلاق کی نیت نہیں تھی، اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، طلاق ہو جائے گی نیت ہو یا نہ ہو. اگر الفاظ صریح بولے ہیں تو یہ سے کیا ہو جاتی، طلاق ہو جاتی ہے. اب بعض الفاظ ایسے ہیں کہ اس میں کنایہ ہے، اشارہ ہے، جیسے وہ کہتے ہیں اس گھر سے نکل جاؤ یا کمرے سے باہر چلی جاؤ. اب یہ کمرے سے باہر جانا، یہ دو اس میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1، اس کمرے سے باہر چلی جاؤ، برآمدے میں جا کے بیٹھ جاؤ، ٹی وی لاؤنج میں جا کے بیٹھ جاؤ، جا کے صحن میں بیٹھ جاؤ. ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا طلاق کا معنی بھی ہو سکتا ہے. تو اگر ایسے الفاظ جن کا مفہوم واضح نہ ہو، جو طلاق کے علاوہ دیگر معنی میں بھی استعمال ہوتے ہوں، وہاں پر نیت پوچھی جائے گی کہ آپ کی نیت کیا تھی. اگر وہ کہے طلاق کی نیت تھی، طلاق ہو جائے گی، اور اگر کہے نہیں میری طلاق کی نیت نہیں تھی تو طلاق نہیں ہوگی. لیکن صریح الفاظ بولے گا تو وہاں پر نیت کی پوچھنے کی ضرورت میں نہیں، وہاں پر طلاق ویسے بھی ہو جاتی ہے. اب طلاق کی ایک اور تقسیم بھی ہے. ایک ہے طلاق بائن، وہ طلاق جس کے بعد میاں بیوی کا نکاح مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ اگر تعلق قائم کرنا ہے تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. ختم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ختم ہوتا ہے. یہ طلاق بائن ہے. بائن کا مطلب ہے آزادی. کیا مطلب ہے؟ آزادی. تو ایسی طلاق جس کے بعد میاں بیوی کا نکاح مکمل طور پر ختم ہو جائے اور دوبارہ اگر تعلق قائم کرنا ہے تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، اسے طلاق بائن کہتے ہیں. دوسری کیا ہے؟ طلاق رجعی، وہ طلاق جس میں شوہر عدت کے دوران اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. اس میں شوہر 1 یا 2 طلاقیں دیتا ہے. اب دیکھیں میں نے کہا کہ اگر 1 طلاق دے گا تو 2 طلاقیں ابھی باقی ہے نا، تو عدت کے دوران وہ رجوع کر سکتا ہے، یہ دوبارہ بیوی کے پاس جا سکتا ہے. اور اگر 2 طلاقیں دی تو 1 طلاق ابھی بھی باقی ہے. اگر 2 طلاقوں کے بعد عدت کے دوران وہ رجوع کرنا چاہے یعنی واپسی کرنا چاہے تو واپس ہو سکتا ہے. لیکن ابھی 1 طلاق اختیار رہ جائے گا. 1 طلاق دی تو 2 کا اختیار باقی رہ گیا، 2 طلاقیں دے دی تو 1 اختیار باقی رہ گیا. ٹھیک ہے. تو طلاق رجعی وہ طلاق ہے جس میں شوہر عدت کے دوران اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب 1 یا 2 طلاقیں دے. اب 1 طلاق دے دی، اب 3 طلاقیں ہیں، اس کے پاس اختیار ہے. 1 طلاق دی تو 2 کا اختیار باقی ہے تو رجوع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے دوسری تقسیم، طلاق رجعی اور طلاق بائن. طلاق کا سنت طریقہ اور بہتر طریقہ کیا ہے کہ 1 طلاق دے کر عدت پوری کر لے تاکہ اسے سوچنے کا موقع ملے. 3 طلاقیں اکٹھی دینا ناپسندیدہ ہے اور اس میں رجوع کا حق بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم. لہذا 1 طلاق دے کر عدت پوری کر لے اور اس دوران سوچ لے کہ اگر ہم ٹھیک کر رہے ہیں تو بس عدت کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا، اگر نہیں تو عدت کے دوران کیا کر لیں گے؟ وہ رجوع کر لیں گے. اس میں سوچنے کا موقع ہوتا ہے. اس لیے اب یاد رکھیں، طلاق اگر ہو جائے تو اس صورت میں عورت سے مہر کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. اگر مرد بیوی کو طلاق دے دے تو مہر واپس نہیں مانگ سکتا، یہ تو نکاح کا تحفہ تھا اور تحفہ واپس نہیں ہوتا. ہاں اگر خلا عورت لے لے تو پھر اس سے رقم کا مطالبہ کر سکتا ہے اور طے شدہ مال کے عوض عورت خلا دے سکتی ہے. اس میں جو مال جو آپس میں طے ہوا اس کے مطابق خلا ہو جائے گا. اب ایکٹیویٹی کیا ہے کہ طلبہ طلاق اور خلا میں فرق اور اسلامی اصولوں پر بحث کریں. ابھی جیسے یہ کلاس ختم ہوگی آپ نے آپس میں بات چیت کرنی ہے کہ طلاق اور خلا میں کیا فرق ہے اور اس کے اسلامی احکام کیا ہیں، اسلامی اصول کیا ہیں، اور آپ کے لیے گھر کا کام کیا ہے. شادی، مہر اور طلاق سے متعلق اسلامی اصولوں پر ایک مضمون لکھیں. یہ مضمون آپ نے لکھنا ہے اور اس میں کم از کم 10 احکام آپ نے بیان کرنے ہیں والدین کے مدد سے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اس ورک شیٹ اور کوشچن بینک کو لازمی دیکھ لیجیے گا جو کہ SLO بیسڈ ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.